أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبان سے لعنت کی پھٹکار کی گئی، اس لیے کہ وہ نافرمان ہوئے اور حد سے نکل جاتے تھے، خدا کے ناپسند کاموں سے منع نہیں کرتے تھے بلکہ خود ہی اس میں مبتلا تھے۔ کتنا برا فعل تھا جو یہ لوگ کرتے تھے۔ تم دیکھو گے کہ ان میں بہت سے لوگ کافروں سے محبت اور دوستی کا تعلق رکھتے ہیں، کیا ہی برا سامان انہوں نے اپنے واسطے آگے بھیج دیا۔ اب تو اللہ ان پر بہت ناراض ہو گیا اور عذاب میں یہ لوگ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ اور نبی پر اور جو کچھ نبی پر اتارا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو ان منکروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں کے بہت سے لوگ اللہ کا حکم چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ ایمان والوں سے دشمنی اور عداوت میں سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودی اور مشرک لوگوں کو تم پاؤ گے، اور دوستی میں ایمان والوں کے لیے زیادہ قریب تم ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سمجھدار عالم اور درویش لوگ موجود ہیں اور یہ لوگ اپنی بڑائی نہیں ہانکتے۔ اور جب ایسے لوگ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم کو سچ کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر جبکہ حق ہمارے پاس آ چکا، اور ہم تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ ان کے اس قول کے سبب اللہ نے ثواب میں ان کو جنت کے باغ عطا کرنے کا فیصلہ فرما دیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کو ان کا رہنا بسنا ہے۔ نیکی والوں کا یہ خوب اچھا بدلہ ہے۔ اور جو لوگ انکاری ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ لوگ آگ کے ڈھیر میں یعنی جہنم میں رہیں گے۔